اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے اور اپنے بیٹوں سے عہد مواعید لینے کے بعد ان کے بھائی بنیامین جو حضرت یوسف علیہ السلام کے شقیق ہیں ان کو بھی ساتھ کیا تو انہیں آپ نے ایک ہدایت فرمائی کہ میرے بیٹے تم سارے کے سارے کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ مصر کے پہلے جتنے دور گزرے ہیں نا تو اصول یہ ہوتے تھے کہ شہر کے باہر دیوار ہوتی تھی اور اس کے دروازے ہوتے تھے۔ یہ پرانے دور میں جتنے وقت ملک موجود ہیں ان میں آج بھی یہ علامات موجود ہیں۔ اب جیسے آپ کے ملک میں لاہور ہے اس میں بھی علامات ہیں کہ یہ فلاں دروازہ ہے، یہ فلاں دروازہ ہے، یہ شیرا والا گیٹ ہے، یہ بھاٹی دروازہ ہے۔ اسی طرح ملتان ہے اس کے بھی دروازے ہیں۔ تو اس زمانے میں مصر میں بھی دروازے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق کہ آپ کے دماغ میں یہ بات تھی کہ اتنے خوبصورت نوجوان یعنی 11 جوان ہوں، خوبصورت ہوں، تو اگر وہ اکٹھے داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ کسی بدبخت کی نظر بد نہ لگ جائے، چونکہ نظر جو ہے یہ حق ہے۔ روایات میں موجود ہے العین حق، کہ نظر جو ہے وہ بالکل حق ہے۔ اسی طرح صحیح احادیث مبارک میں ہے کہ حضرت سہل بن حنیف رحمہ رضی اللہ عنہ غسل کرنے کے ارادے سے انہوں نے کپڑے اتارے۔ عامر ابن ربیعہ کی جب نظر پڑی اس نے کہا کیا خوبصورت انسان ہے بھائی، وہ اسی وقت بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ ایسا ہوا ہے، اور سب سے پہلے تو اس سے کہو نا عامر بن ربیعہ سے کہ ایک برتن بڑے میں کھڑا ہو جائے اور غسل کرے، اور وہ پانی جو ہے اس پہ ڈالو۔ تو اس نے غسل کیا، وہ پانی جب ڈالا گیا فوراً ہوش میں آ گیا۔ تو آپ نے بلایا اور سخت ناراض فرمایا قتل تاخی کا، اللہ کے بندے تم نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ اگر تمہاری نظر لگتی ہے تو تمہیں کہنا چاہیے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے بارک اللہ، یہ تمہیں کہنا چاہیے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کبھی نظر نہیں لگے گی۔ ورنہ نظر تو ایک ایسی بلا ہے کہ جیسے آتا ہے اقوال میں کہ یدخل الرجل فی القبر والجمل فی القدر، کہ یہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر ایسی چیز، العین حق۔ اب تو نئی تحقیق جو ہے نا جی، نئی میڈیکل سائنس جو ہے وہ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ یہ مسمرزم جیسے ہے، جیسے اس کے اثرات ہوتے ہیں اسی طرح بعض لوگوں کی آنکھ میں سمیات ہوتی ہیں،
ان سمیات کا جو ہے وہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اس پہ اثر کرتے ہیں۔ تو بہرحال لازمی بات یہ ہے کہ انسان کو نظر بد سے بچنے کے لیے، جیسے میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین جو کہ شہزادے تھے، چاند کے ٹکڑے تھے، اور کیسے نہ ہو، بی بی فاطمہ کا بطن تھا اور حضرت علی کا سر تھا، حضور کے نواسے تھے، حضور ان پر ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے، اعوذ باللہ من شر شیطان وعامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اعوذ باللہ من شر شیطان وعامۃ ومن کل عین لامۃ۔ تو یہ پڑھا جائے تو آدمی نظر بد سے محفوظ رہتا۔ اور اسی طرح مکے والوں نے، ان کے علاقے میں بھی مکے کے قریش جانتے تھے کہ فلاں بندہ جو ہے نا جی، اس کی نظر جو ہے نا بڑی خطرناک ہے، بڑی بد نظر آدمی ہے۔ اچھا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ہمارے ایک علاقے میں ایک بستی کی بستی، ہر بندہ جو ہے اس کی نظر لگتی ہے، پوری بستی ہے، باولی کہلاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہلاتے ہیں، ان کے ہر بندے کی نظر لگتی ہے۔ اچھا، خدا کی شان یہ بھی دیکھو، اگر اس قوم کا بندہ آپ کو کسی چینی پہ یا کسی میٹھی چیز پہ کچھ پڑھ کے دے دے، وہ اپنے پاس رکھنے سے چکھ لیا تو نظر نہیں لگے گی آپ، یعنی علاج بھی ان کے پاس ہے۔ اور وہ ایسے بدبخت ہیں کہ ایک دوسرے کو نظر مار مار کے تباہ کر دی۔ وہ نکلا ہو یار، کمال ہے یار، تمہاری بھینس تو بھینس ہے نا، وہ بیچاری اسی وقت گر کے مر گئی۔ اس نے دوسرے دن ہونے کا کمال ہے یار، تیری گائے کا تو جواب ہی نہیں ہے، وہ مر گئی۔ ایک دوسرے کو اسی طرح مارتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قریش اس بندے کے پاس گئے، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نظر کا شکار کر دو نا، ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے۔ اچھا، اور یہ بھی قدرتی بات ہے کہ جتنا بھوکھا آدمی ہو نا، اس کی نظر بڑی جلدی لگتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر آدمی ارادہ کرے کہ میں اس کو نظر لگاؤں گا، انشاءاللہ نہیں لگے گی۔ وہ تو اچانک لفظ نکلے تو لگ جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اولاد کو فوراً کہا کرے ماشاءاللہ، بارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور کچھ نہ ہے تو اللہ اللہ، سبحان اللہ، کبھی نظر نہیں لگے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ بدبخت جناب تیار ہوا حضور کو نظر لگانے کے لیے، 3 دن بھوکھا رہا، آ کے حضور پاک کو دیکھا اور آپ کا جمال، آپ کا کمال، ہر ممکن کوشش کی، لیکن جس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہو وہاں کسی کی نظر کیا لگ سکتی ہے؟ ناکام ہو کے چلے گئے، لیکن کوشش کی۔ اور یہ اس کا ذکر قرآن میں ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔
وما هو الا ذکر للعالمین۔ اچھا خدا کی شان ہے، جس کو نظر لگی ہوئی ہو نا اس کی یہ آیت علاج بھی ہے، اس کے لیے یہ آیت پڑھ کے اگر آپ دم کرتے رہیں انشاءاللہ تو وہ نظر بد سے بچ جائے گا۔ اور اسی سے اولیاء اللہ نے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر نظر بد لگتی ہے تو اچھی نظر کیوں نہیں لگتی؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے نظر میں بھی تاثیر رکھی ہے کہ جب اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے تو آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس نظر کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ہمارے اپنے بزرگ سے اتفاق کی بات ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، بڑے ختم نبوت کے متوالے تھے، جیالے تھے، بڑے عالم تھے، بڑے مجاہد تھے۔ اس کو پولیس نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے لے آئے اسٹیشن پر کہ گاڑی سے ان کو لے جانا تھا لاہور۔ جب اسٹیشن پہ وہ آئے کھڑے تھے تو تھانے دار کو پتہ نہیں کیا سوجھی، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ لوگوں نے یہ ختم نبوت اور مرزائیوں سے جھگڑا، قادیانیت سے جھگڑا، کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ کیا دیکھا ہے آپ نے ختم نبوت میں؟ انہوں نے کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں ہاتھ کڑیاں ٹوٹ کے وہاں جا پڑے۔ اور نے کہا وقت دوبارہ میں نے کلمہ پڑھا تیری گردن کر جائے گی، اور دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت کی جواب میں مقدمہ بھی ختم کر دوں گا، آپ گھر جائیں۔ تو اللہ والوں کی نظر کیسے نہیں لگتی ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ کسی گناہگار کی نظر بھی لگ جاتی ہے، کسی حسین لڑکی کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ نظر کی جولیانیاں نہ پوچھو، اٹھو تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو کھانا حرام کر دیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة۔ اور ایک قول اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب کو یہ خدشہ ہوا کہ ہم کنعان کے لوگ ہیں اور وہ مصر ہے، کہیں وہ ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹوں کو دہشت گرد سمجھ لیں اور پکڑ لیں۔ اس لیے بھی فرمایا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہوں۔ لیکن ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے ان آیات میں کہ بھئی یہی بھائی پہلے بھی تو گئے تھے نا مصر، جب بنیامین ساتھ نہیں تھا تو یہ بھائی جو ہیں یہ مصر گئے تھے تاکہ وہاں سے جا کے غلہ لے آئیں۔ دخلوا علی یوسف فعرفهم وهم له منکرون، یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا لیکن یہ نہ پہچان سکے۔ تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کیوں نہیں کی؟ اب تو فرما رہے ہیں نا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں، اس وقت تو نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اس وقت
ان کی جانا جو تھا نا وہ بڑا مایوس کن تھا، غربت کا تقاضا تھا، گھر میں غلہ نہیں تھا، پریشان حال تھے، غلہ لینے کے لیے جا رہے تھے۔ اب تو ان کی بادشاہ سے بھی جان پہچان ہو گئی تھی، لہذا جانے میں بھی فرق ہے۔ اور اس وقت بنیامین بھی نہیں تھا ساتھ، تو حضرت یعقوب کو ڈر تھا کہ پہلے یوسف غائب ہو گئے، اب بنیامین ہی کہیں غائب نہ ہو جائے، تو اس لیے ہر ممکن احتیاط کی۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اسباب پہ عمل کرے لیکن توکل اللہ پہ کرے، جیسے کہ اسی آیات میں ہے کہ یہ جو ہے اصل آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ان الحکم الا للہ، عمل تو اسی کا چلے گا، علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ انہی بھائیوں نے جب یوسف کے بارے میں کہا تھا ارسلوا معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، تو اس وقت انہوں نے اپنی اولاد پہ بھروسہ کیا، اب یہاں اللہ پہ بھروسہ کیا، تو اللہ نے فرمایا یعقوب جب تم نے اولاد پہ بھروسہ کیا تو یوسف غائب ہو گیا، اب مجھ پہ بھروسہ کیا ہے تو میں دونوں کو واپس لاؤں گا، میں بنیامین کو بھی واپس لاؤں گا اور یوسف کو بھی ملاؤں گا۔ تو اصل چیز اللہ پہ توکل ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔